مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بتایا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں، اور بتایا گیا کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس نے جو بھی اعمال کیے اس کے اعمال اس کو کام نہیں دینے والے ہیں، اس کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی قرآن کریم کے سورہ حجرات شریف میں کہ جو لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے کمرے کے باہر سے ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، یعنی بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما ہے، تو ادب سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما گئے تو تم ان کو آواز دے کر کے مت بلاؤ، تم ان کو پکارو مت، بلکہ تم باہر بیٹھ کر کے ان کے باہر نکلنے کا انتظار کرو، کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود سے باہر آ جائے تو ان کے باہر آنے کا انتظار کرو۔ اور جو لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہیں اپنی آوازوں کو دھیمی رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات شریف میں ان کی تعریف و توصیف بیان فرمائی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سورہ حجرات شریف کی جو آیت کریمہ ہے، ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ادب کی تعلیم و تلقین فرماتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز سے گفتگو مت کرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرو، تو ایک صحابہ رسول جن کی سماعت میں کمزوری تھی، سننے میں کمزوری تھی، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جن کے سماعت میں کمزوری ہو تو جب وہ بات کرتا ہے تو اونچی آواز سے بات کرتا ہے، تو صحابہ رسول کو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر میں جا کر کے دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ آیت کریمہ میرے بارے میں تو نازل نہیں ہوئی کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کر دیتا ہوں۔ تو چونکہ ان کا یہ عذر تھا، جان بوجھ کر نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہ تصور کر لیا بارگاہ نبوی میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرا فلاں صحابی نظر کیوں نہیں آتا؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ایسا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کرتے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کرتا ہے تو اس کے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، تو یہ سوچ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تم ان میں سے نہیں ہو، تم میری بارگاہ میں تشریف لا سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا۔ اب کسی کے ذہن میں چونکہ یہ شبہ آ سکتا تھا، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک ظاہر حیات کے ساتھ دنیا میں موجود تھے تو آپ کی بارگاہ میں اونچی آواز سے گفتگو کرنا صحیح نہیں تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں آپ کے روض مبارکہ کے سامنے آپ کی مسجد میں ہو سکتا ہے کہ اونچی آواز سے بات کر سکتے ہیں، تو یہ شبہ ہو سکتا تھا، لیکن قرآن کریم نے، احادیث مبارکہ نے ہماری رہنمائی کی کہ اللہ کے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم جب قبر مبارک میں زندہ ہے
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم دیگر انبیاء علیہ السلام کی حیات مبارکہ، جسمانی حیات مبارکہ، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نبی کے لیے صرف ایک آن کے لیے آتا ہے، بدن سے ان کی روح نکالی جاتی ہے اس وعدہ الہیہ کو پورا کرنے کے لیے، پھر سے ان کی روح ان کے بدن میں واپس کر دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں سب کے سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ، تو بزرگان دین نے فرمایا کہ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر حیات میں ہمارے سامنے ہوتے، تو جس طرح سے ان کے سامنے ان کا ادب احترام ضروری، ان کی بارگاہ میں اولادت آواز سے گفتگو کرنا جائز نہیں، تو کہتے اسی طرح بعد وصال بھی آقا باحیات ہے، زندہ ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب بھی بلند آواز سے گفتگو کرنا جائز۔ مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی میں دو شخص آ کر کے بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنکری اٹھا کر کے ان کی طرف پھینکی اور ان کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ تم کہاں کے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں، باہر کے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا، کیا تم کو نبی کی بارگاہ کا ادب نہیں معلوم ہے؟ یہ مصطفیٰ کی مسجد ہے، یہاں پہ بلند آواز سے گفتگو نہ کی۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ مجتہدین میں سے ہے، جن چار اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کی جاتی ہے، ان چار اماموں میں سے ایک امام امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیسا؟ روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستہ چلتے ہوئے اگر کوئی دین کا مسئلہ پوچھ لیتا، وضو کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مسئلہ بتا دیتے۔ لیکن جب کوئی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سننے کے لیے آتا، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ایسی حدیث نہیں سناتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ جا کر کے غسل کرتے تھے اور آپ جبہ پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، تخت بچھاتے تھے اور اس پر بیٹھ کر کے مصطفیٰ کی حدیث بیان کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور وقت کا خلیفہ ہے، اور وقت کے خلیفہ کے ساتھ میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کی گفتگو بلند ہو رہی ہے، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا تم نے سورہ حجرات شریف کی آیت کریمہ نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے، جس میں بتایا ہے کہ اپنی آواز مصطفیٰ کی بارگاہ میں اونچی نہ کرو؟ فرمایا کہ سنو، جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر مبارک میں آرام کرنے سے پہلے مصطفیٰ کی جیسی حیات تھی، قبر مبارک میں جانے کے بعد بھی آپ کی حیات ویسے کے ویسے ہے۔ جس طرح سے قبر مبارک میں جانے سے پہلے آپ کا ادب احترام لازم، قبر مبارک میں جانے کے بعد بھی آپ کا ادب احترام ویسے ہی لازم۔ پھر اس کے بعد جو ہے خلیفہ نے پوچھا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں طلب کرنا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، کچھ مانگنا چاہتا ہوں، تو بتاؤ کہ میں قبلے کی طرف رخ کر کے مانگوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے رخ کر کے مانگوں؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم ان کی بارگاہ سے اپنا چہرہ کیوں پھیرتے ہو کہ وہ تمہاری بھی شفاعت کرنے والے ہیں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام نے بھی شفاعت فرمائی۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے درس دیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب امتی طلب کرے تو اس کا چہرہ مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تو اس کا جواب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو،
فرماتے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا کعبہ ہے. تو فرمایا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگنا چاہتے ہو تو کہا مصطفیٰ جانے گئے صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر مبارک کی طرف چہرہ کرو اور ان کی قبر مبارک کی طرف چہرہ کر کے ان کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ لا کر دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے. عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جانے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب قرآن کریم نے ہمیں سکھایا.